مٹی میں ملا دیتے ہیں ہنستے ہوئے چہرے، تقدیر کو رشتوں کی پہچان کہاں ہے؟ جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوتے تھے۔ یہ 1980 کی بات ہے، زیادہ پرانی 1970 والے تو بہت کچھ جانتے ہوں گے، مگر ٹھیک 5 سال بعد 1985 میں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ معصومیت کی جگہ مکمل طور پر شیطانیت نے لے لی۔ ایسا نہیں کہ معصومیت کے دور میں شیطان نہیں تھا، وہ کیا کیا بتائے، کیا کیا سنائے۔ اس معصومیت بھرے پرانے دور میں الماری میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے، کیوں نہ کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک گر جاتی تھی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑے گی۔ فوٹو اسٹوڈیو سڑکوں کی فٹ پاتھ پر ہوتے تھے۔ کان کا میل نکالنے والے فنکار ہوتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک ہی دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے کو شفا ہو جاتی تھی۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا۔ خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پہ بیٹھا اور سیٹی بجایا چلا جاتا تھا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہہ لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ، ہر پڑوسی اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی کبھی نہیں آتی تھی۔ میٹھی چیز کی 3 ہی اقسام ہوتی تھی، حلوہ، زردہ، چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی رہیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کی میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئی۔ پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے نکل جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا، ورنہ دودھ والا گھر آ کر دودھ دے کر چلا جاتا تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، محلے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھتے تھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، اور فریز کے بغیر بھی مٹکے اور صحرائیوں کا پانی ٹھنڈا رہتا تھا۔ راستے پر مسافروں کے لیے مٹکے کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے، ہم پرانے سے نئے ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہترین کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولت کی باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ کی گولیاں موجود ہو۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے، ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقہ کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔
زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تھوڑا تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کے عقل سے بالا تر ہے۔ اے رب کائنات، ہم محتاج، تو غنی، ہم کمزور، تو طاقتور، ہم بھٹکے ہوئے، تو راستہ دکھانے والا، ہم خالی دامن، تو دامن بھرنے والا۔ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا تو مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دن یا رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت اکیلے گزاریں اور اللہ کو پکاریں، اپنے رب کو بتائیں جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جس پر آپ کا اختیار نہیں لیکن اس کا ہے۔ رو کر گڑگڑا کر اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ المجیب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پتوں والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں صرف ایک موسم کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جیسے ہی زندگی میں سردی یا کوئی طوفان آتا ہے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے شاخوں والے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ کو انہیں آزمانا پڑتا ہے۔ یہ چند موسم تک آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے جڑوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، کیوں نہ کہ وہ دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ان کی واحد خواہش آپ کی مدد کرنا اور آپ کو ایک مضبوط اور صحت مند زندگی گزارنے میں سہارا دینا ہوتی ہے، اور اگر آپ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کو تھام لیتے ہیں تاکہ آپ پھر سے اپنی اصل حالت میں واپس آ سکیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر لائف پیپل، برانچ پیپل اور رول پیپل کون سے لوگ ہیں۔ جب ان کی پہچان ہو جائے تو آپ کو ان کے ساتھ برتاؤ میں آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا رشتے تب ہی مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات اچھے ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے دل کہاں کہاں سے زخمی ہیں، بس تو انہیں یوں ٹھیک کر کے زخموں کے آثار باقی نہ رہے۔ بہت سخت ہے یہ احساس کہ عمر گزر گئی ہے اور ہم اچانک بڑے ہو گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور ہماری ترجیحات بدل گئے ہیں۔ ہم اپنے غموں کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، خاموشی سے روتے اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، اپنی کمزوری کے باوجود طاقت اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سب کے باوجود ہمارے اندر اب بھی ایک بچہ ہے جو اپنی زندگی جینا چاہتا ہے۔ میں رونا چاہتا ہوں، کانپنا چاہتا ہوں اور کسی بڑے سے لپٹ جانا چاہتا ہوں، لیکن کڑوی حقیقت یہ ہے کہ میں خود ایک بڑا ہوں۔ اے زندگی تو ہی مختصر ہو جا، اے زندگی تو ہی مختصر ہو جا، غمیں سب مختصر نہیں ہوتی۔